باقی صوبوں میں بھی ہے، لیکن خاص کر جب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے خبروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اور خاص کر پشاور میں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دن سے لگاتار اگر آپ اس میں دیکھیں کمپاؤنڈ میں دیکھیں پولیٹیکل ایجنٹ کے جو ہے جمرود میں تھا غالباً باڑہ میں جو ہے اس میں کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی، خودکش حملہ نے پولیس کے نوجوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس حملے کو روکا۔ اس کے بعد پشاور میں بھی پولیس اسٹیشن پہ حملے ہوئے۔ اس طرح ڈیر اسماعیل خان، ٹانک اور باقی علاقوں میں جس طریقے سے پولیس کے نوجوان نے شہادت دی، ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان نے شہادت دی امن قائم کرنے کے لیے۔ ملک دشمن عناصر آج بھی اس چیز کے ڈرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے پاکستان کے امن و امان کو خراب کیا جائے، لیکن ہمارے محافظ، ہماری پولیس ہمیشہ اپنی جان پر کھیل کر ہمارے لیے جو قربانی دیتی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کل سندھ حکومت نے ایک کامیاب ایونٹ کیا، جو آپ نے دیکھا کہ سیلاب کے بعد سندھ حکومت نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے بے گھر جو ہوئے ہیں سیلاب میں، جن کو نقصانات ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ہم گھر مہیا کریں گے۔ کل سندھ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس فنکشن میں مدعو کیا اور 5000 خواتین کو جو ہے وہ گھر کے مالکانہ حقوق دیے۔ 50,000 گھروں کے جو ہے وہ فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں اور 20 لاکھ گھروں کا وعدہ ہے سندھ حکومت نے کہ خواتین کو، اس گھر کی سربراہ کو، خاتون کو جو ہے مالکانہ حقوق ملیں گے۔ ماضی میں بھی حکومتوں نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا پورے پاکستان میں، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ آج آپ نے دیکھا کل سندھ حکومت نے جس طریقے سے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ فلڈ تو بلوچستان میں بھی آیا تھا، فلڈ تو خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا، فلڈ تو جو ہے جنوبی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا جو میں نے ذکر کیا اس میں بھی آیا تھا، لیکن وہاں کی حکومتوں نے اس طریقے سے اپنی پذیرائی نہیں کی، اپنا کیس نہیں لڑا جس طرح سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، سندھ کی حکومت نے یہاں آ کر مرکز میں اپنے حقوق کی جنگ لڑی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو بلوچستان میں، جو خیبر پختونخوا میں، جو پنجاب میں اس فلڈ سے متاثر ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی ہے۔ اور جس طریقے سے سندھ حکومت نے اپنے فلڈ افیکٹس کے ساتھ سپورٹ کیا، ان کو مالکانہ حقوق دیے، ان کو گھر بنا کر گھر دے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے وہاں کے باقی صوبوں کی جب نمائندگی آئے گی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان بے گھر خواتین کو جن کا سیلاب میں نقصان ہوا ہے، ان کو بھی جو ہے ہم جو ہے سندھ کے ماڈل پہ جو ہے ہم گھر مہیا کریں گے۔ الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دو ٹوک موقف ہے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ کہ اسمبلی کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے، 60 دن کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن کو اور نگراں حکومت کو الیکشن کرانا چاہیے۔ اس پورے پولیٹیکل سینیریو کا جو انسٹیبلٹی کا یا لوگ تذبذب کا شکار ہیں، جدھر بھی جائیں ذکر ہوتا ہے کہ الیکشنز کب ہو رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، کون نگران میں ہوگا۔ اس چیز کا واحد حل یہی ہے کہ اس ملک میں الیکشنز ہوں، ایک نئی حکومت آئے، پارلیمنٹ آئے اور اس ملک کو آگے لے کر چلے۔ یہ ہمارے کچھ اتحادی جماعتوں کی شاید خواہش ہو، اور میں بھی ہے بھی صحیح، کہ 90 دن میں الیکشن کمپین کے لیے چاہیے۔ تو اگر اتحادی جماعتوں نے سامنے رکھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بات کرے گی، لیکن 60 دن اور 90 دن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 60 دن کی کمپین بھی کافی الیکشن کے لیے
اگر ان اتحادی جماعتوں کو نویدن کے لیے کمپین چاہیے تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ابھی پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ٹائم پورا ہو اور ٹائم کے اندر جو ہے 60 دن کے اندر الیکشنز ہو. نارملی 45 دن میں الیکشنز ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا جو موقف ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ الیکشن جو اسمبلی ٹائم پوری کرے اور الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہونے چاہیے. اعتراضات ہماری اتحادی جماعتوں کو میں سے ایم کیو ایم کو نے اس دن پرائم منسٹر سے ملے، انہوں نے جو ہے وہ صورتحال ہے بلوچستان میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں میں نے خود وزیر اعظم صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ اور احسن اقبال صاحب کو لکھا، ہمیں بھی اعتراضات ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز میں پڑھتے ہیں تو آپ الیکشن ملتوی کرنے کی طرف جاتے ہیں. اور اب بہتر یہ ہوگا کہ ہم پچھلی مردم شماری پہ الیکشنز کرائیں اور اگلی حکومت کو ایک ٹاسک دیں، ایک ٹائم پیریڈ بھی دیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے مردم شماری اور جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے اس کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں. پچھلے دنوں ایک بہت بڑا واویلا ہوا سائفر کے حوالے سے. اچانک جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری جو فارمر ہیں وزیر اعظم کے وہ آئے اور انہوں نے جو سائفر کا ایک ڈھونگ رچایا تھا پچھلی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہ جی یہ سائفر ہے اور یہ جو ہے اس طریقے سے جو لہراتے تھے دکھا دے بھی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. وہ ایسے بات کر کہتے ہیں یہ سائفر ہے، امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے. ڈپٹی اسپیکر آتے ہیں سیلڈ سائفر لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ سائفر ہے، امریکہ اس میں مداخلت کر رہا ہے، بیرونی ممالک اس میں مداخلت کر رہی ہیں، لہذا میں عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. بھئی یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں کھڑے ہیں اور یہ ایز اے ڈپٹی اسپیکر ایسے نہیں ہوتے کہ اسٹوڈنٹ آف دی ہاؤس. ٹھیک ہے آپ کے پارٹی کے ساتھ تعلق ہوگا، ہم بھی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، لیکن ایسے تو امریت کے دور میں بھی اسپیکروں نے ایک کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا تھا. اگر چلو سائفر ہے آپ نے کس کو پڑھ کے سنایا تھا؟ جب وہ یہاں پر آتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ امریکہ سے ہے، امریکہ میرا دشمن ہے. امریکہ کے پاس جاتے ہیں ادھر کہتے ہیں پاکستان کی فوج نے مجھے نکالا وہ میری دشمن ہے. ہر جگہ اپنے ایک کیسٹ لگاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اگر امریکہ نے آپ کو اس وقت نکالا تھا تو آپ نے اتنے ملاقاتیں امریکن وفود کے ساتھ کی ہیں، اپنے گھر میں بلا بلا کر تھکتے نہیں تھے کہ سیلفیاں کھینچ کے تھکتے نہیں تھے امریکن ایمبیسڈر کو، اور روزانہ ٹویٹر پہ دیکھتے تھے آج امریکن ایمبیسڈر نے ہمیں عزت بخشی، ہمارے ساتھ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا، یہ کیا. تو کیا کسی بھی میٹنگ میں آپ لوگوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا اور کسی پریس ریلیز میں اس کا ذکر ہوا کہ امریکنوں نے یا امریکن حکومت نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور ہم یہ احتجاج کرتے ہیں؟ کہیں پہ بھی نہیں کیا، کیونکہ سارا جھوٹ تھا. اور آج وہ کہتے ہیں کہ سائفر گم گئے. ایک ایسے شخص کو آپ نے ملک حوالے کیا تھا جو ایک سائفر نہیں سنبھال کے سکتا، جس کو آپ کہتے ہیں اس ایسے شخص کو آپ نے ملک کا وزیر اعظم بنایا تھا جو ایک کاغذ نہیں سنبھال سکتا، جس کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اس کو یہ کہتا تھا کہ مجھے ٹی وی سے یا اپنی بیگم صاحبہ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو آپ کی صورتحال تھی اس ملک کی جس کے حوالے آپ نے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے سب کے سامنے ہیں، ریپیٹیشن اس پہ کیا ہم کریں گے؟ 9 مئی کے واقعات سب کے سامنے ہیں اور ہم آج بھی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کی پابندی کے خلاف نہیں ہے. ہم ان شخصیات کے بالکل خلاف ہیں، چاہے وہ پارٹی کا چیئرمین ہو، پارٹی کا عہدیدار ہو، پارٹی کا ورکر ہو، جس نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوئے ہوں، ان کی ہم بالکل ان کو جو ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میری گرفتاری کے بعد یہ 6-7 رکنی جو بھی تھی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کہ میرے بعد جو یہ انسٹرکشنز دے گی وہ میرے انسٹرکشنز ہوں گے، میں نے ان کو پاس آن کر دیے. انہوں نے کیا انسٹرکشنز دیے پی ٹی آئی کے چیئرمین کہنے پہ کہ آپ جا کر جی ایچ کیو پہ حملہ کریں، آپ جا کر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں، آپ جا کر ریڈیو پاکستان پر حملہ کریں، آپ جا کر جو ہے وہ اس میں چکدرہ میں جا کر آپ ایف سی کے قلعے پہ حملہ کریں، یا وہاں پر جا کر آگے چھاونی پہ آپ حملہ کریں، یا پاکستان کا جھنڈا خود اتار کے آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے رہے ہیں. یہ وہی پشاور میں یہ وہی اگر آپ پی ٹی وی حملہ کیس میں
آج ریڈیو پاکستان پشاور کا یہ حال نہ ہوتا. آج جی ایچ کیو اور کور کمانڈر کا کام ہوا. ہم نے ہمیشہ اس ملک کو نظریہ ضرورت کے تحت چلایا ہے. جب اس ملک میں جس ملک میں بھی عدل اور انصاف کا نظام ختم ہو جاتا ہے تو اس میں 9 مئی کے واقعات پیش آتے ہیں. اگر پی ٹی وی حملہ کیس میں لوگوں کو سزائیں ہو جاتی تو آج یہ جو طریقے سے ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے. جب سے فورن منسٹری سنبھالی انہوں نے بھرپور کوشش کی پاکستان کا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے. انہوں نے کشمیر کا کیس پریزنٹ کیا. انہوں نے آفیس صدیقی کیس پریزنٹ کیا. جہاں جہاں ہمارے مسائل تھے کہ جو ہے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑا. آج ہمارے تعلقات وہ صرف اپنی ذات تک تھے اور ان کو اس ملک کے ساتھ کچھ نہیں تھا. اس ملک کے ساتھ وہ کیا. میں اپنی منسٹری پہ بھی کیونکہ اس حکومت کی جو ہے وہ ڈائنامک سروے پورے پاکستان میں شروع ہے. ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت جو ہے ہم نے ہمارے 9 ملین 90 لاکھ بینیفیشریز ہیں. 80 لاکھ کو بے نظیر کفالت کی جو قسط ہے اس میں جو ہے وہ مل چکی ہے, جس میں سے تقریباً 72 ارب روپے جو ہیں مل چکے ہیں. حکومت نے 81 ارب روپے ریلیز کیے ہوئے ہیں. 72 ارب روپے جو ہے وہ ہمارے آج تک کی جو رپورٹ ہے وہ ہمارے 8 ملین 80 لاکھ لوگوں کو بینیفیشریز کو مل چکے ہیں. اور یہ جو ہے چل رہی ہیں, جو بینیفیشریز آ رہے ہیں ان کو اپنی قسطیں مل رہی ہیں. ساتھ ساتھ تعلیمی وظائف, جو بچوں کی تعلیمی وظائف ہیں بچوں کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا 2500 اور بچے کے لیے ہم نے 2000 کر دی ہے. اور اس میں ہم نے شرط رکھی ہے, یہ نہیں کہ آپ کے بچے ہیں اور میرے 10 بچے اور میں پیسے نکالوں گا. اس کی ہم نے شرط رکھی ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ اسکول میں جا کر چیک کرے گی کہ جس بچے یا بچی کی 70% حاضری ہوگی ان کو یہ قسط ملتی ہے. یہ ایسے نہیں ہو کہ آپ گو اسکول کا جو ایک ہم ٹیم میں دیکھتے ہیں کہ جی گو اسکول ہے کوئی جاتا نہیں ہے. جو بچہ یا بچی جس بھی فیملی کا اسکول میں نہیں جائے گا, اپنی 70% حاضری نہیں کرے گا, وہ بے نظیر تعلیمی وظائف سے مستفید نہیں ہو سکتا. ہماری جو پچھلے دنوں ہم نے اپنی لانچ کی تھی لوگوں کو ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹس کھولنے کی 7 اضلاع میں, جس میں 4 بینک تھے پائلٹ پروجیکٹ, اس پہ جو ہے وہ اکاؤنٹس کھلنا شروع ہو چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے پورے پاکستان میں ہمارے جو بینیفیشریز ہیں وہ جس بینک میں بھی چاہیں, جو اسٹیٹ بینک کے رجسٹرڈ بینکس ہیں جس میں بھی چاہیں جو ہے وہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. میں آخر میں ایک بہت اہم ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کون چلا رہا ہے. جب ہم گورنر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں بے بس ہوں. جب ہم سی ایم صاحب کو چیف سیکرٹری آف پروونس ہیں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں, وہ بھی کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا. چیف سیکرٹری صاحب اپنا رونا روتے ہیں. تو اب ہم اس میں ہیں کسوٹی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کون چلا رہا ہے. آپ بھی ہماری مدد کریں اس میں کسوٹی کو جو ہے وہ اس میں کہ یہ ہم جاتے ہیں, ہر کوئی جاتا ہے اپنی بے بسی کا رونا روتا ہے. تو بے بسی کے رونے روتے ہیں اور جو ہے پھر کہتے ہیں کہ جی میں بے بس ہوں. ہم نے کہا ہمیں بتا تو پھر کون جو ہے حکومت چلاتا ہے, ہمیں پتہ چلا. ہم اس کے پاس جائیں کہ ہمارے صوبے میں اس وقت جو صوبہ 9 سال میں کا شکار ہوا ہے اور اس میں
تباہی تو تباہی بہت سی ہوں گی، لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، میرے پاس ایک لیٹر مجھے بھیجا ہے مارچ 2023 کو، ہمارے جو خیبر بینک آف خیبر، جو صوبہ خیبر پختونخوا کا بڑا امپورٹنٹ بینک ہے، ہمارے صوبے کا بینک ہے، کہ ہر جو بینک ہے جس کو بینک آف خیبر کہتے ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ ہے، اور آپ اس کے اندر ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پروونس دخل اندازی کریں۔ اب میرے اندازے کے مطابق جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، اور میں آپ کو کریکٹ انفارمیشن بھی کچھ 1-2-4 دن میں دے سکوں گا، اس وقت تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ بینک آف خیبر نے 6 ارب روپے کا لاس کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے، جو کہ انہوں نے اس پہ لکھا ہے جس میں ان لوگوں کے جو شیئرز ہیں، جو ہمارے خیبر بینک کے جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اس میں ڈائریکٹرز جو ہے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں، ان کے 70% شیئرز ہیں، اور انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے چیف منسٹر کو کہ آپ کے صوبے کا بینک تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے پچھلے فائنینشیل ایئر میں، اور اس میں آدھی سے زیادہ حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اس کے بعد جو ہے ہماری نگراں حکومت وہاں پر آئی، اور ان کو کہا ہے کہ جو وہاں پر اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، پچھلی حکومت نے شاید اپنے ہم خیالوں کو، رشتہ داروں کو یا ان کو کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ایم ڈی خیبر بینک کے پہ بہت زیادہ سوال نشان اٹھائے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہاں کی میڈیا نے اس بات کو کیوں نہیں اٹھایا۔ اگر یہ سندھ بینک ہوتا تو اس کے اوپر 50 پروگرام آج اسلام آباد کی ٹی وی چینلز کر چکے ہوتے، اس کے اوپر بڑی ڈاکومنٹری بھی چل گئی ہوتی، لیکن ایک صوبے کا بینک ہے، میرے صوبے کا بینک ہے، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، تو میں اس کا اپنے صوبے کا مقدمہ، میں ہر صوبے کا مقدمہ ایسے پاکستان پیپلز پارٹی لڑوں گا، کیونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ یہ تباہ ہو رہا ہے، اور اس پہ آپ جو ہے، اور آپ دیکھیں کہ بینک پشاور میں ہے، ڈیفیکٹو آفس اسلام آباد میں بنایا گیا، کروڑوں روپے کی بلڈنگز دی گئی ہیں۔ اگر ایم ڈی سندھ بینک آج اسلام آباد میں آفس ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوتا۔ میں نے گورنر صاحب سے بھی 1-2 دفعہ اس کی کمپلینٹ کیا۔ میں آج گورنر خیبر پختونخوا کو، چیف سیکرٹری اور سی ایس خیبر پختونخوا کو، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو، اور پتہ نہیں میں نیب کو کہوں یا نیب کو تم اغوا برائے تاوان کے ادارہ پہلے بھی کہتے تھے، نیب کی مجرمانہ خاموشی خاص کر اس کیس کے اوپر بھی سوال نشان ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں اگر نیب کو کرپشن نظر نہیں آتی، یا ماضی کے 9 سالہ کرپشن اگر نیب کو خیبر پختونخوا پہ نہیں نظر آتی، تو میرا مطالبہ ہوگا اس حکومت سے کہ آپ نیب کا ادارہ بند کر دیں۔ اور آپ کے سامنے کیا نہیں، ایک اتنی بڑے صوبے کو تباہی کا نشانہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بنایا، اور ہمارے نیب خیبر پختونخوا کو ان کو نظر نہیں آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ واپس ہی اپنے گھروں کو چلے جائیں، ان کو گھر میں ہی تنخواہ دے تو بہتر ہوگا۔ حکومت کے ٹیکس پیئر کے پیسے کیوں آپ ضائع کریں دفاتر رسیز کے اوپر۔ تو یہ میری گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ جو آپ نے کنسرن کا اظہار کیا الیکشن کے حوالے سے، یہ کنسرن تو سب اظہار کر رہے ہیں، آپ حکومت میں ہیں تو صدبات بھی کیا آپ نے ان دو کے الیکشن وقت پر ہوں؟ دیکھیں، اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنا لی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے اوپر، جس میں نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ہے، باقی بھی ہیں۔ تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہماری پارٹی کی پوائنٹ آف ویو ہے، باقی جماعتوں میں جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اسمبلی ٹائم پہ ختم ہو، اور اکتوبر کے اندر الیکشنز ہو، اور اس پورا جو پولیٹیکل ایک انسرٹنٹی ہے، وہ اس کا حل واحد یہی ہے کہ ان ٹائم الیکشن ہو۔ مودی صاحب، ایک تو آپ نے خود بات کی کہ ایم نے تحفظات کا اظہار کیا، مردم شماری ہے، اس کو 2017 والی مردم شماری پہ اگر آپ دوبارہ الیکشن کرائیں گے تو مسائل ہوں گے، تو کیا ایم کو منا لیا جائے گا اس حوالے سے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے اور مختلف حلقوں میں یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن اگر 90-60 دن کے بعد آپ کرائیں گے تب بھی نہیں ہوں گے، 90 دن کے بعد کرائیں گے تب بھی نہیں ہوں گے، کب ہوں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ایک پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک ماڈل بن گیا ہے کہ جو 90 روز گزرنے کے باوجود الیکشن نہیں ہو سکے، تو اب وفاق میں بھی یہی ہوگا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس کو تھوڑا سا پروگرام کیا جائے گا تاکہ جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو اسمبلیاں گئی تھی وہ ایک فرمائشی پروگرام تھا، اور وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں نے
बाजवा साहब के फरमाइशी प्रोग्राम को माजी की तरह पूरा किया था। खुद ही कहा उन्होंने कि मुझे बाजवा साहब ने कहा ये असम्बली तोड़ दो, शायद जो है इलेक्शन हो जाए। दूसरी बात यह है, और उधर उनके गले भी पड़ा हुआ था, उनको उधर गले से ही पकड़ा हुआ था, उनकी बात भी मान रहा था। अब ये समझना चाहिए किस तरीके से MKM का जो आपने बात की है, MKM देखें ये वज़ीर आज़म साहब काम है कि देखें कि उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है, उनको देखें। हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस मुलतवी हों और आगे चल जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मरदमशुमारी का जो इशू है इसको हम बाद में देख लें, अगली हुकूमत उसको देख ले। लिहाजा जो है इसी पे हो जाना चाहिए। और आपका कंसर्न अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लोग इस वक्त तज़ब्ज़ुत का शिकार हैं कि 60 दिन है, 90 दिन है, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। हम उस मॉडल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, आइन बनाने वाली जमात है, और हमने आज भी अपनी इत्तेहादी जमातों के सामने रखा है कि चाहे वो 60 दिन है चाहे वो 90 दिन है, हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातों को कंपेयर के लिए कुछ टाइम चाहिए तो 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन नहीं जाने चाहिए। अभी जो उमर याद ने सवाल किया है कि तखरीर का दो जमातें में भी ये बात हो रही है कि तखरीर से इलेक्शन है, और दूसरा MKM जैसे MKM का कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, अगर इस मरहले पर कोई पार्टी बाइकाट करती है तो आप क्या सोचकर कैसा फैसला करेंगे ताकि इलेक्शन वक्त पर हो? देखें, अगर सियासी जमात भी बाइकाट करती है, मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक अमर है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि मुझे सबसे बड़ा सियासी नुकसान 1985 के इलेक्शन के बाइकाट का हुआ था। देखिए, आपको हमने जब 2018 में आए थे तो हमारी इत्तेहादी जमातें कह रही थी हमने हल्फ नहीं लेना, और हमने कहा नहीं, हमें हल्फ लेना चाहिए, हम एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट के अंदर रह के पार्लियामेंट के बाहर। मोहतरमा शहीद को 17 मेंबरान के साथ गालिबन जो है हुकूमत में वो भी बैठी थी। हमेशा देखें, आपने जदोजहद जारी रखनी है। हमारी इत्तेहादी जमातें क्या कहती थी उस वक्त, इस्तीफे दे दो, आप सिंध हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहते। हमने कहा इस्तीफे हल नहीं है, आखिरी हरबा इस्तीफे है। और आज देखें, आज अगर वो इत्तेहादी हुकूमत में है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को स्टांस था कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लड़ेंगे। अदम एतमाद की तहरीक आई, कामयाब हुई। आज ये हुकूमत में इस्तीफे अगर दिए होते तो आज PTI की तरह रो रहे होते कि जी हमने तो इस्तीफे नहीं दिए, हम क्यों वो हो गए। तो लिहाजा अच्छी बात है कि हम उस बहकावे में नहीं है जिस बहकावे में PTI के चेयरमैन आ चुके। MKM की तरफ से काफ़ी टाइम पहले से ही मरदमशुमारी की डिमांड रखी जा रही थी, बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने देखे काफ़ी टाइम था। पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं माना? दूसरी बात ये कि फारूक सदाक साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने और मौलाना फजल रहमान ने यकीन दहानी करवाई है कि पीपल्स पार्टी के कान पकड़कर MKM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करवाए जाएंगे, उनसे मुतालबात मनवाए जाएंगे। देखिए, हमारा कान कोई नहीं पकड़ सकता। हम एक ऐसी जमात है, हम PTI के सदार, हम PDM के जो है वो इत्तेहादी जमात भी नहीं है, और हम एक इत्तेहादी हुकूमत का वो हैं। मरदमशुमारी फेडरल का मरकज़ है। हाँ, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, हम आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं, तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की है तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनके MKM जो बाकी तहफ़्फ़ुज़ात है सिंध के हवाले से, सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम इंशाल्लाह बैठ कर आपस में जो हमारे हैं वो हम दूर करेंगे। लेकिन मरदमशुमारी जो है वो फेडरेशन का सब्जेक्ट है, हम तमाम लोगों को मिलकर इस पर काम है। लेकिन आज अगर हम कहें कि हम मरदमशुमारी को इलेक्शन डिले करते हैं, फिर इस कमरे में बैठे होंगे और आपके सवाल होंगे, बोलेंगे पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। लिहाजा अब ये टाइम नहीं है कि आप कहें कि जी मैं समझता हूँ कि अब MKM को इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने बल्दियात का इलेक्शन का बाइकआउट किया, वो भी एक मैं समझता हूँ कि गलती थी। आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में, असम्बली में, हर फोरम पर होनी चाहिए ताकि आप अपनी आवाज़ को उठा सकें ना। आप जब बाइकआउट करेंगे तो आप किसी और को स्पेस देंगे। उन्होंने बाइकआउट किया, किसी और जमात को स्पेस दे दी। आज वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और MKM नज़र नहीं आती। एक साल से आप इत्तेहादी हुकूमत में हैं और तमाम सियासी जमातें जो है वो हुकूमत का हिस्सा है। अवाम के लिए जो है वो कोई रिलीफ कहा यह जा रहा था कि जैसे इलेक्शन आएगा शायद हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देगी। आज 8 रुपये तकरीबन 7.5 रुपये जो है बिजली महंगी कर दी गई है। उससे कबल जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत उससे कहा जाता है तेल आएगा वो सस्ता हो जाएगा। अवाम आपकी तरफ देख रही है, इलेक्शन से पहले उस पर कुछ भी नहीं। देखिए, बिल्कुल मुश्किलात हैं महंगाई के हवाले से। बिजली की भी जो कल रेट बढ़े हैं, कुछ इसाकदार साहब ने मेहरबानी मेरे ख्याल पिछले दिन की है, कोई 7 रुपये के नौ रुपये पेट्रोल की उसमें मुश्किलात हैं। क्योंकि जब मैंने कहा कि माशी मुश्किलात हमारे, जब हम आए थे मुश्किलात माशी थी। जो IMF के साथ पिछली हुकूमत ने डील की थी उसको उन्होंने ऑनर नहीं किया था, उसकी मुश्किलात थी।
کریڈیبلٹی کی مشکلات تھی، کیونکہ ہمارے جو دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت نے یہ کام کیا تو آپ کیا کریں گے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا مشکلات تھیں کیا نہیں تھی. آپ ایک طرف یہ دیکھیں کہ ہم اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جاتے خدا نخواستہ تو کیا ہوتا. کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں، بلکہ زیادہ ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم کوشش کریں. لوگوں کو پتہ ہے ہم اس مشکلات میں جو حکومت ملی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکلات فیز وائز ٹھیک ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کہوں کہ جی میں ابھی 6 مہینے میں ٹھیک کر سکوں. مشکلات کو اس ملک کو وہی پولیٹیکل لیڈرشپ کوالٹیز وہی ہوتی ہیں کہ ملک کو مشکلات سے نکالیں. مشکلات ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکلات کو جو ہے حل کریں گے. فیصل یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف کافی عرصے سے کیسز چل رہے ہیں، وہ عدالتوں میں آ رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاڈلا پن ابھی بھی کہیں ہے کہ واضح چیزیں ہونے کے باوجود ان کو سزا نہیں دی جائے گی؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ اگر ہمیں میزبانی کے وہ موقع دیں گے تو مارچ جیل تیار ہے، تو اس طرح سے کچھ تیاریاں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ جب جس ملک میں عدل کا نظام ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس پہ بھی اگر کوئی لاڈلا پن دکھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ وہ غداری نہ کرے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پولیٹیکل اس پہ ہو سکتا ہے، سیاسی بیانات ہیں، سیاسی چیزیں ہیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو جو اگر لاڈلا پن دکھا رہا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کو دیکھیں، عدل اور انصاف کا نظام لے کے ہیں. آج تو اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری جو اس کا بہت چاہتا تھا، جو موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت چلاتا تھا، آج وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ غلط، سب کچھ غلط ہوا ہے. آج وہ لوگ بھی کہتے تھے جو ریڈ لائن کراس نہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے، ماتھے پہ گولیاں کھائیں گے. میں نے پہلے کیا گیا کہ وہ تو وہ ریڈ لائن چھوڑ کے ایئر لائن میں بیٹھ چکے ہیں اور ایئر لائن پہ سفر کر رہے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے. آج بتائیں نا کون آگے، پہلے تو ہم پریس کانفرنس تو 50 لوگ آگے ترجمانی کر رہے تھے، آج کون آگے ترجمانی کرتا ہے؟ آج تو ان کو اخبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں ترجمان چاہیے کہ ہماری ترجمانی کرے. آج ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی محب وطن پاکستانی تیار نہیں ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے. لہٰذا اس چیز پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی کمپرومائز نہیں. دوسرا سوال کون تھا؟ دیکھیں، مت جیل جو بھی ہے، جب سزا ہوگی، جب یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور اس ملک کو متفق آئین دینے والے شخص کا عدالتی قتل ہوا، محترمہ شہید نے جیلیں کاٹی. آصف علی زرداری صاحب کو اگر آپ دیکھیں، نواز شریف صاحب کو جو وزیر اعظم رہے ہیں اور پریزیڈنٹ رہے ہیں، ان کو سزائیں ہوئی. تو عمران خان صاحب کو اگر اس کے کرتوت میں سزائیں ملتی ہیں اور اگر وہ جاتے ہیں سندھ میں جاتے ہیں تو اس وقت شاید اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے خدمت کریں. ہماری مہمان نوازی سندھ کی بڑی مشہور بھی ہے، کچھ پہلے بھی لوگ آئے ہیں ان کی مہمان نوازی ہوئی ہے، جو یہاں پر آ کر ہمیں برا بھلا کہتے تھے، جن لوگوں کو گالیاں نکالتے تھے، جن کے کو کیا کیا لفظات دیتے تھے، انہی لوگوں نے پھر ان کو ناشتے بھی بھیجے اور کھانے بھی دیے. پہلے جب وہ آم بھیجتے تھے تو لوگ واپس کر دیتے تھے کہ ہمیں یہ آم نہیں چاہیے، لیکن ناشتہ جب جیل میں جاتا تھا اور کھانا جاتا، ٹھیک ہے ہم اس پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر ہمیں خدمت کا موقع ملا تو ہم کریں گے، اگر نگراں حکومت کو ملا پھر نگراں حکومت جانے وہ جانے. سر بہت ٹائم سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ کے پی گورنر کا تحفظات پیش آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آج جماعت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم کو اس حوالے سے آگاہ کریں. تو وزیر اعظم کی جانب سے آپ کو کیا رسپانس ملا؟ کیونکہ ابھی آپ نے آج ایک اور مسئلہ سامنے لایا ہے بینک کے حوالے سے، تو ان کی جانب سے آپ کو کیا رسپانس ملا تھا؟ گورنر صاحب کہتے ہیں میں بے بس ہوں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا. ہر کوئی کہہ رہا ہے میں بے بس ہوں، تو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حکومت کون چلا رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب چلا رہے ہوں گے. تو میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے مسئلہ رکھ دیا. پہلے بھی 2-3 دفعہ وزیر اعظم صاحب خیبر پختونخوا آئے ہیں، وہاں پر اتحادی جماعتوں نے بہت ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اوپنلی آ کر کسی کے خلاف تقریریں شروع کر دیں، پریس کانفرنس کریں. ہمارا ایک سسٹم ہے، ہم نے لیڈرشپ کے سامنے تحفظات رکھے ہیں، ہمیں تحفظات ہیں. وزیر اعظم صاحب نے دور کرنے کی یقین دہانی کری ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس دفعہ لالی پاپ نہیں دیں گے. 3 دفعہ وہاں پر پشاور آ کر مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے بیٹھ کر تحفظات کا اظہار کیا، تو تحفظات دور ہوں گے، ورنہ پھر الیکشن میں تحفظات دور ہوں گے. صاحب کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ڈاکو کے خاتمے کے خلاف مطلب ناکام ہو چکی ہے اور وہاں پہ ایک سپر ہائی وے پہ دھرنا بھی اسٹارٹ ہے سکر میں، تو ان لوگوں کا مطالبہ ارنجیب سے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے مدافع نہیں کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل آج دھرنے سے پہلے بھی دھرنا ہوئے اور ان کا تعلق آپ کے اور میرے علاقے سے ہے. بٹنی ٹرائب کے لوگوں نے وہاں پہ دھرنا دیا ہے. وہاں پر کچے میں ڈاکوؤں نے جو ہے مختلف لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے. وہاں پر پولیس آپریشن شروع ہے، کچھ لوگوں کو بازیاب بھی کرایا ہے
पुलिस वालों को बाजियाब कराया है, एक बच्ची को जो उन्होंने अगवा किया था उसको बाजियाब किया है। देखिए पुलिस की एंगेजमेंट शुरू है, यहाँ पर पुलिस शुरू है कि वो ऑपरेशन भी कर रही है, वहां पर उन्हें लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल करना है कि अगर मैं धरना दूं तो वो या इधर एंगेज होंगे या उधर एंगेज होंगे। डाकू तो चाहते हैं कि हर जगह पे धरने हो, पुलिस वहां पर एंगेज हो और ऑपरेशन में एंगेज ना हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी अपने भाइयों से जो वहां पर धरना दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप धरना खत्म करें। मैं डीपीओ से मैं इसको सियासी रंग नहीं देना चाहता था क्योंकि मेरा इलाका है, मैं इस पे मैंने उनके वफूद से मुलाकात की, लेकिन मैं रोजाना इस पे वीडियो पैगाम नहीं देना चाहता कि शायद मैं इस पे जो है वो मेरी हर दूसरे दिन आईजी साहब से भी बात होती है, इरफान साहब वहाँ पर डीपीओ हैं जो कि ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनके साथ मेरी रोजाना की बेस पे बातचीत शुरू है। हमें सिर्फ ये नहीं, हम कहते हैं जितने भी शहरी वहाँ पर अगवा है उन्होंने कई लोगों को रिलीज करा भी चुके हैं, उनके भी कुछ लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो वहाँ पर जो इलाका है वो एक ऐसा इलाका है जिसपे मतलब पुलिस कोशिश करे, क्योंकि जंगलात बहुत ज्यादा चीजें हैं, ऑपरेशन बाकायदा शुरू है और हमारी हम उम्मीद से कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे जो बिटनी साहब हैं वो भी रिलीज होंगे और बाकी जितने भी शहरी हैं वो रिलीज। हमें अपनी पुलिस की टीम पे वहाँ पर जो मौजूद है और जो ऑपरेशन में इरफान साहब जो किरदार कर रहे हैं, वहाँ के डीआईजी जो कर रहे हैं, हमें उन पर एतमाद है कि वो जो है जिस ऑपरेशन में, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छी खुशखबरी जो है उन लोगों को मिलेगी जो जिनके बच्चे या जिनके लोग अगवा हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पुलिस को बहुत ज़्यादा जगहों पर एंगेज न करें, उनको ऑपरेशन में एंगेज रहने दें। शुक्रिया।